حکومت اپنا کام کریں. ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے, اپنا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. اس ایجنڈے کے ساتھ وہ کام کریں, لیکن اپنی اپنی سیاست کے لیے, گندی راجنیتی کے لیے علماء کو استعمال نہ کریں, مدارس والوں کو استعمال نہ کریں. اور مولانا کو جس UPATS نے جن کے کہنے پر گرفتار کیا ہے, یہ بات ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مولانا ایک سیاسی سازش کا شکار ہوئے ہیں. مولانا سیاسی سازش کا شکار ہوئے ہیں, بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ہماری مرکزی حکومت سے بھی اور UP حکومت سے بھی کہ مولانا کو جلد سے جلد رہا کیا جائے. مسلمان کے نزدیک سب سے اہم ترین چیز جو مانی جاتی ہے وہ ایمان ہے. اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص ایمان کو زبردستی خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے تو اسلام بھی اس سلسلے میں یہی کہہ رہا ہے کہ خریدا ہوا ایمان یا بیچا ہوا ایمان دونوں غیر معتبر. یعنی اگر کوئی شخص پیسہ دے کر کے کسی کو مسلمان بنایا, اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو مسلمان حقیقی مسلمان نہیں کہا جا سکتا. تو میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب پر جو یہ الزامات ہیں کہ پیسے دے کر کے یا زبردستی یا کوئی دوسرے حربے استعمال کر کے بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے, مجھے یہ نہیں لگتا کہ اس طریقے کا انہوں نے کام کیا ہوگا. یہ سراسر بے بنیاد باتیں ہیں جو غیر معتبر ہیں. اور میں جہاں تک جانتا ہوں کہ مولانا بالکل معصوم ہے. اور ابھی بھائی نے بتایا کرناٹک کے جو گورنمنٹ کے سلسلے میں کہ تبدیلی مذہب کے سلسلے میں جو قانون لایا جا رہا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمارا اسلام کا قانون ہے کہ زبردستی لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو اگر کوئی شخص زبردستی یا کسی دوسری بنیاد پر ایمان قبول کر رہا ہے تو وہ غیر معتبر ہے. یہ اسلام ہمارا پہلے قانون بنا چکا ہے. اسلام میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ایمان ہے, وہ دل میں ہوتا ہے. جس کا دل مانے گا بخوشی قبول کرے گا وہ اسلام قبول کر سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم پر جو الزامات عائد کیے گئے وہ بے بنیاد ہیں. عرض کرتا ہوں کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جتنا جلد ہو سکے رہا کر دیں, اور وہ جس طریقے سے معصوم گئے ہیں اسی طریقے سے باعزت انہیں بری کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کی جو ظالمانہ جاگیرانہ اور فلم اور گنڈائی طور پر جو ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر جو بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ امن و عاشقی اور سکون و شانتی کا پیغام دیتے ہیں. پوری دنیا میں وہ گھومتے ہیں, آج تک ان پر کوئی ایک بھی الزام نہیں ہے. اور خود جو ان کے علاقے کے لوگ ہیں, ان کے گاؤں کے لوگ ہیں, ان کے دوست و احباب ہیں غیر مسلم, وہ خود ان کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک انہوں نے ہمیں کسی طرح کا کوئی لالچ نہیں دیا ہے, پیسے نہیں دیے ہیں, ہمیں بہکایا نہیں ہے, پھسلایا نہیں ہے, اور ہمیں یہ تک نہیں کہا کہ تم اسلام قبول کر لو. تو ظاہر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر جو بھی الزام ہے وہ سب بے بنیاد ہے. دوسری بات یہ ہے وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ دستور اور سنویدھان کے تحت کام کرتے ہیں. ان کا کوئی بھی کام اللیگل نہیں ہے. اس کے برخلاف RSS کی جو ایک شاخ ہے سماجی پریورتن, سمتی پریورتن, اس کا کام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو زبردستی جو ہے ہندو دھرم کے اندر داخل کرتی ہے. اور انہوں نے باضابطہ 2014 سے یہ مہم چلا رکھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنا دھرم چھوڑ کر ہندو بنتا ہے تو ہم اس کو 5 لاکھ روپے دیں گے, کوئی عیسائی بنتا ہے تو ہم اس کو 2 لاکھ روپے دیں گے. یعنی وہ لوگوں کو, اور جو مسلمان بن چکے ہیں پہلے سے ہندو حضرات یا دوسرے لوگ, ان کو زبردستی جو ہے وہ ہندو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے UP کی جو ATS پولیس ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو لوگ زبردستی یعنی اللیگل طور پر لوگوں کو دھرم پریورتن کرا رہے ہیں, لالچ دے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, ان کو تو آزاد چھوڑ رکھا ہے. اور جو سنویدھان کے تحت کام کر رہے ہیں ان کے لیے پولیس ہے, ATS ہے, ED ہے, سب کچھ ان کے خلاف ہے. ظاہر ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت ہی غیر منصفانہ طریقے سے کام چل رہا ہے. تو ہم لوگ جو ہے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کو رہا کیا جائے اور ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے. اور جس طرح ان کے خلاف میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے اور ان کو بدنام کیا گیا ہے اسی طرح ان سے جو ہے معافی مانگی جائے اور پورے ملک کو امن و انصاف کا پیغام دیا جائے. بس ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد مولانا کو رہا کیا جائے. اس موقع پر جتنی کرناٹک میں سیاسی پارٹیاں ہیں
جو مسلمانوں کے حق کی بات کرتی ہیں اور ووٹ کے موقع پر علماء کو استعمال کرتی ہیں. یہ ساری سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے اعتبار سے اپنی پارٹیوں کے جو بڑے ہیں، جو صدر ہیں، ان کو بات کر کر جو ہے آواز اٹھائیں اور علماء کو رہائی کا مطالبہ کریں. صرف ووٹ کے استعمال کے لیے علماء یاد آتے ہیں اور اتنی بڑی شخصیت، اور ان کو پولیس نے ATS نے اٹھایا ہے. ابھی تک کرناٹک کی طرف سے جو سیاسی قائدین ہیں ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں ہے قوم کو کھڑا کرنے کے لیے، اور قوم کی آواز کو اٹھانے کے لیے قوم انہیں وہاں بھیجتی ہے. اور جب یہ چیزیں یہ لوگ اٹھاتے نہیں تو پھر جو ہے قوم کی نگاہ سے وہ گر جاتے. تو میں ایک تو سیاسی قائدین سے، اور دوسرا جو ہے ہماری ملی سماجی جو تنظیمیں ہیں ان سے، اور تیسرا جو ہے علماء اکرام، ان تینوں احباب جو ہیں مل بیٹھ کر جو ہے ایک مضبوط جو ہے لاہی عمل تیار کریں. صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ ہمارے صوبے میں بھی جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پورے مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس لڑائی کو لڑیں اور حکومت کو آگاہ کریں، اس طرح کی چیزوں کو بند کریں. اور مولانا کا رویہ تو ماشاءاللہ پورے فلک کے غیر مسلم احباب ان کی گواہی دے رہے ہیں. مسلمانوں کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، غیر مسلم احباب ان کے گاؤں میں ان کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں. تو پھر یہ جو ہے حکومت پر ایک بہت بڑا جو ہے وار ہے اور ان کا جو ہے چہرہ شرمسار ہو رہا ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس تعلق سے فیصلہ کریں اور مسلمانوں کو جو دلی تکلیف پہنچی ہے حضرت کو اٹھانے کی وجہ سے، آپ جلد سے جلد رہا کریں. یہ ہمارا مطالبہ ہے حکومت ہند سے. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم جو امن کے داعی ہیں، ان کا جو قید کر لیا گیا ہے، جو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر آئینی ہے، کیونکہ صرف ہمارا کرناٹک ہی نہیں، UP نہیں، بلکہ سارا ملک، دنیا والے یہ گواہ خود دے رہے ہیں کہ، اور ان کے الگپور والے خود، ان کے بستی والے گواہ دے رہے ہیں کہ امن کے داعی ہیں، کبھی ان سے کوئی غلط کام نہیں ہوا ہے. تو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم سارے علماء کرام یہاں جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم پر جو غیر آئینی جو ان کے اوپر مقدمات چلایا گیا ہے، قید کر لیا گیا ہے، ہم تو یہ مطالبہ حکومت سے، یعنی ہمارے مرکزی حکومت سے اور اسی طرح UP حکومت سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت کو فوراً رہا کر دیا جائے. بہت ہی افسوس کے ساتھ اور درد کے ساتھ ہم لوگ جمع ہو کر یہ بات کو اپیل اور ریکویسٹ کر رہے ہیں تاکہ حکومت ان باتوں کو سمجھے. ایسا نہ ہو کہ یہ درد کو، یہ بات کو لے کر پورے ملک میں ہلہ ہو، یہ کچھ پریشانی ہو. یہ اگر چاہتے ہیں وہ تو تحت تک جا کر انکوائری کریں، دیکھیں کہ حقیقت میں کیا بات ہے. جیسے مولانا نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمارے اسلام میں کہا ہے کہ کوئی زبردستی سے کوئی ایمان قبول نہیں کر سکتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ کوئی کوشش بھی کرنے کی کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ فوراً مولانا کی رہائی فرمائے اور کوئی ایسے ویسے کام نہ ہو. یہ ہماری اپیل ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.